لندن کے اندر ایک شہزادے نے اپنے چاہنے والوں کو ایک بیان کیا اور کانفرنس بات کے اندر کی. اس نے جو 1 گھنٹے کا بیان فرمایا شہزادے نے، تو اس نے اپنے چاہنے والوں سے 2 باتیں کی ہیں. ایک بات تو یہ کی کہ تمہیں اسلام کا مطالعہ کرنا چاہیے. حالانکہ سامنے بیٹھنے والے عیسائی ہیں، یہودی ہے اور مذاہب سے تعلق رکھنے والے مسلمان نہیں ہیں، ایک بھی مسلمان نہیں ہے، لیکن وہ آگے سے کہتے ہیں کہ تم اسلام کا مطالعہ کرو، اسلام ہمیں کہتا کیا ہے. اور دوسری بات اس نے یہ کی کہ آئندہ سالوں کے اندر، آئندہ زندگی کے اندر، زمانے کے اندر ایک وقت آنے والا ہے جب تمہارے پاس اس نظام کے متبادل کوئی نظام نہیں ہوگا. اگر تم متبادل نظام کو لانا چاہتے ہو، اختیار کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں اسلام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، تمہیں اسلام کی طرف جانا پڑے گا. اور اس نے کہا کہ اسلام کا مطالعہ کرو. آج کے مسلمان کی زندگی کو نہ دیکھو، مسلمانوں کی گزشتہ زندگی کو بھی نہ دیکھو، نہ مسلمانوں کے حال کو دیکھو، نہ مسلمانوں کے ماضی کو دیکھو، بلکہ اسلام جو اپنے چاہنے والوں سے مطالبہ کرتا ہے، اسلام جو اپنے ماننے والوں کے سامنے چند چیزیں پیش کرتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں. جب تم اسلام کا مطالعہ کرو گے تو تمہیں اس بات کا پتہ چلے گا کہ دین اسلام پوری دنیا کے اندر امن کا درس دیتا ہے. تو وہ حضرات بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے اپنے چاہنے والوں کو اس کی تعلیم دے رہے، ترغیب دے رہے. اور آج کے مسلمان کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں، مسلمان کے پاس علم نہیں ہوتا، فرائض کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا، نماز کے موٹے موٹے مسائل کے بارے میں بھی علم نہیں ہوتا. ہم مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بعض لوگوں کو نماز کے دوران ہاتھ چلانے کی عادت ہوتی ہے. اب قیام کی حالت میں کھڑے ہیں تو کبھی اپنی داڑھی کے اندر خارش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی پگڑی کو درست کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کپڑوں کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. علماء کرام نے لکھا ہے، مفتی محمد رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر بندہ کسی ایک رکن کے اندر جان بوجھ کے بغیر کسی عذر کے 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو ہلاتے حرکت دیتا ہے، چاہے داڑھی کے اوپر ہاتھ ہلاتا ہے یا کپڑے درست کرنے کے اندر وہ اپنے ہاتھ کو حرکت دیتا ہے، تو اس بندے کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور ہم اپنے قریب کھڑے ہونے والوں کو دیکھتے ہیں، وہ ایک رکن کے اندر کئی مرتبہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہے ہوتے ہیں. یہ نماز کے مسائل کا علم نہیں ہوتا. روزے کی طرف چلے جائیں تو روزے کے موٹے موٹے مسائل کا علم نہیں ہوتا. اسی طرح معاملات کو دیکھتے ہیں یا خرید و فروخت کو دیکھتے ہیں، ملازمت کے حوالے سے دیکھتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمارے پاس علم نہیں ہوتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں کہیں بھی رہیں، چاہے تاجر ہے، چاہے کسان ہے، چاہے ملازم ہے، چاہے یونیورسٹی کا پڑھنے والا طالب علم ہے، وہ اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے آج کے دور کے اندر علم حاصل کر سکتا ہے. اگر بندے کے پاس مسائل کا علم نہیں ہے، بندہ اپنے پاس مسائل کی کتاب رکھے. اگر کتاب رکھنا بھی اس کے لیے مشکل ہے اور مسائل کو سمجھنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو پھر بندہ کسی عالم اور مفتی صاحب سے رابطے کے اندر رہے، تاکہ جب بھی کوئی مشکلات پیش آئے تو ان سے رابطہ کر کے بندہ رہنمائی حاصل کر سکتا ہے. ایک وقت تھا جب لوگوں کے اندر علم سیکھنے کے ایک ذوق اور شوق ہوتا تھا. وہ علم سیکھنے کے لیے مشقتیں اٹھایا کرتے تھے، قربانیاں دیا کرتے تھے، علم سیکھنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے کہ میں نے 4000 اساتذہ سے علم حاصل کیا ہے. اگر ہم اپنے اساتذہ پہ غور کریں، ہمیں تو چند اساتذہ نظر آتے ہیں کہ جن سے دین کا علم حاصل کیا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے 4000 اساتذہ سے، شیوخ سے، علماء سے، محدثین سے، مفسرین سے، فقہاء کرام سے علم دین حاصل کیا ہے. جب بندہ 4000 سے علم حاصل کرتا ہے تو بندے کو مشقت بھی اٹھانی پڑتی ہے. اس زمانے کے اندر موٹر سائیکل بھی نہیں تھا، کار بھی نہیں تھی، سائیکل بھی نہیں تھی، سواری کے اوپر سوار ہو کے جانا پڑتا تھا. خچر کے اوپر سواری کرتے، گھوڑے کے اوپر سواری کرتے، گدھے کے اوپر سواری کرتے، اور بعض مرتبہ تو انسان کو پیدل چلنا پڑتا تھا. یہ کئی میل کا سفر پیدل طے کیا کرتے تھے. اگر وہ حضرات اس علم کی خاطر اتنی مشقت اٹھایا کرتے تھے تو آج کے دور کے اندر جہاں اللہ نے آسانی پیدا فرما دی، بندہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کے علم دین حاصل کر سکتا ہے،
تو آج کا مرد، آج کی عورت یہ علم دین حاصل کیوں نہیں کر سکتے؟